سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. سر سیدھا سوال معصومانہ یہ ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، نتیجتاً جناب عاصم منیر صاحب اور دیگر سروسز چیفز 2025 نہیں عاصم منیر صاحب بلکہ 2027 تک افواج پاکستان کے سربراہ رہیں گے. یہ جو پرٹیکولر یہ والی جو تبدیلی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کا ارادہ رکھتی ہے یا اس کی حمایت کا ارادہ رکھتی ہے؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی کوئی صحیح کام ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی لیجسلیشن ہو، لیکن اس کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، چاہے آرمی ایکٹ میں آپ نے ترمیم کرنی ہے، آپ نے ججز کی تعداد بڑھانی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں ٹیبل کیجئے، اس کو آپ قائمہ کمیٹی برائے قانون میں ڈسکس کیجئے، پارلیمنٹ کے فلور پہ اس پہ ڈسکشن کرائیے. اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو وہ اس سے ہم ایگری کر لیں گے. لیکن جس طریقے سے وسیم صاحب آج حکومت یہ سارے بلز لے کے آئی اور جس اجلت میں اس کو پاس کیا گیا، تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی کوئی نہ ان کی کوئی خواہش تھی، نہ وہ شاید افورڈ کر سکتے تھے، یا پتہ نہیں کوئی آپ کے جواب سے کیا سمجھوں، یہ کام ٹھیک تھا جو غلط طریقے سے کیا گیا یا کام ہی غلط تھا؟ دیکھیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصولی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی سروس چیف کی یا کسی بھی ذمہ دار کی، کسی اور عہدے پہ اگر کوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، صوبائی حکومت میں ہے، کسی کانسٹیٹیوشن عہدے پہ ہے، اس کی آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلے تو آپ وہ بتائیے کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹینشن کرنی ہے. اصولی طور پہ تحریک انصاف تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی بھی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے تو باجوہ صاحب کی تو ایکسٹینشن کی ہے نا پی ٹی آئی نے، یہ نیا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ ایکسٹینشن دیکھیں کی حق میں نہیں. وہ ایکسٹینشن بھی ہوگی اور اس پہ پھر آپ نے جناب عمران خان صاحب کی رائے کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انہوں نے کیا رائے دی تھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اس کے بعد آج کی تاریخ میں کوئی بھی جماعت، چاہے وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، یا مولانا صاحب کی جماعت، سب آج اس بات پہ متفق ہیں کہ شاید ان کو وہ ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میں تو آپ کو پوسٹ 2019-20 جب سارا یہ ہوا، آج 2024 کی بات بتا رہا ہوں کہ اصولی طور پہ تحریک انصاف، چاہے وہ کوئی سروس چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو یا کوئی اور کانسٹیٹیوشن عہدہ ہو، تو ایز آف پریکٹس ہم ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی عمل کرنا بھی تھا تو اس کے لیے آپ اس کو اسمبلی میں لائیں، آپ اس پر ڈسکشن کریں. اگر کوئی اچھا کام فرض کریں آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اتنی اجلت اور اتنی تیزی اور اتنی پردہ داری کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ سے ڈسکس کریں. دوسرا، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے نیچے جو اب پوری فوج ظفر موج بھرتی کر رہے ہیں جج صاحبان کی، ہندوستان ہم سے 4 گنا زیادہ آبادی والا ملک ہے وسیم بھائی، اور ان کے ججز کی تعداد میرے خیال میں 25 سے شاید کم ہی ہے. کیا اچانک ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو جو ہے اپنا، آپ نے خود ہی یا آفریدی صاحب کو نامزد کیا ہے، ہم نے تو نہیں نامزد کیا، ہم نے ان کو پھر بھی ویلکم کیا ہے، ان کو ہم نے عزت دی ہے جو اس عہدے کی ڈیمانڈ ہے. لیکن آپ کو اچانک کیا دورہ پڑ گیا کہ 33 جج تک آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کوئی کرکٹ ٹیم بنانی ہے، کیا کرنا ہے؟ واٹ از دا پرپز؟ کیا اس نے ڈسکس کیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر سروسز چیفز کی مدت میں بھی مدت ملازمت میں توسیع کرنی بھی تھی تو اس کی وجوہات بتائی جاتی، اور پھر باجوہ صاحب کی بھی جو ایکسٹینشن ہوئی اس کا تذکرہ ہوا، اس کی ویسے کیا وجہ تھی؟ جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں، اس پہ تو خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ایک بار نہیں بارہا آ چکا ہے کہ شاید اب اگر اس وقت میں جائیں یا پھر اگر کوئی ایسی بات آئے تو شاید خان صاحب پھر وہ اسٹیپ نہ لیں. تو اس پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کوئی اسٹیپ لینا تھا کہ آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا، کہ آپ نے اس کو پارلیمنٹری لیڈر سے ڈسکس کیا، اپوزیشن کو انگیج کیا کہ آپ یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں، ملک کے مفاد میں آپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کیا ملکی مفاد ہے. دیکھیں، ہم شخصیات پہ نہیں بات کرتے. اس وقت جو آرمی چیف ہیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. عاصم منیر صاحب جو ہیں آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ادارہ اپنی جگہ موجود ہے. اسی طرح کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، آج ہے، یا آفریدی صاحب آج ہیں،
قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج نہیں ہیں، لیکن ہم تو ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے، اس کو ٹینیور کر دینا ہے، آپ نے جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ابھی اس میں تو پراپر ڈیبیٹ ہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا شخصیت کو ایک طرف رکھ کے ادارے پہ کیا اثر ہوگا، اس کی جو اندر پروموشنز ہوتے ہیں، جو اندر اس کا مورال ہوتا ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، سارے محب وطن ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف آپ پاکستانی اور آپ محب وطن ہیں۔ تو یہ جو اپوزیشن کی جماعت ہے جدھر بیٹھی ہے، فارم 45 ہے، تو ہم آدھی سے زیادہ پاکستان کے نمائندے ہیں، لیکن اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں بھی 80-90 سیٹیں ایک جماعت کی ہیں، پیچھے کروڑوں پاکستانی ہیں۔ آپ اس کے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ایک لا میکنگ سے پہلے 5 منٹ ہمارے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر ایوب صاحب کو، ان سے آپ انگیج کر لیں کم از کم۔ تو یہ ابھی آج جو کچھ ہوا ہے، کیا اس کے آج ایوان میں جو کچھ ہوا ہے، پی ٹی آئی اس کے خلاف میدان میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ میں تو ہم نے آج احتجاج کیا، حالانکہ کچھ سینز ایسے تھے جس سے میں تو کم از کم بطور پارلیمنٹرین ایگری نہیں کرتا، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن وہاں جو فزیکل ہوا سارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پورے عوام کی عزت کم ہوتی ہے، مارا ماری عوام کا وہ شیوا نہیں ہے۔ آپ اس میں موقف رکھتے ہیں، ہم احتجاج کر رہے تھے، پھر وہاں سے بڑی عجیب طرح کی نعرے بازی حکومت کی طرف سے بھی ہوئی۔ میں کسی کا نہیں کہتا کہ ہم بڑے صحیح ہیں، وہ غلط تھے، لیکن جو ہوا وہ غلط تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمیں کرنے دینا چاہیے تھا۔ آپ نے ہمارا موقف نہیں سنا، آپ نے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو نہیں سنا۔ اپوزیشن لیڈر ایز آف پریکٹس، آپ تو وسیم صاحب، آپ تو زمانہ گزر گیا کور کرتے ہیں، ہمیشہ سے جب بھی اپوزیشن لیڈر کھڑا ہوتا ہے، جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اسد قیصر صاحب ان کو بلا چوں چرا مائک دیتے تھے ایز آف پریکٹس۔ اس سے پہلے جب سید خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس زمانے میں یہی ہمارے محترم ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے، خورشید شاہ صاحب 4 گھنٹے اسپیچ کرتے تھے۔ آپ اتنی بڑی لا میکنگ کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، آپ سب کو پتا ہے عمر ایوب صاحب کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے، مہذب آدمی ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں، آپ ان کو 2 منٹ نہیں دے سکتے تھے؟ پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت، پھر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹری ساورنٹی۔ یہ کیسی پارلیمنٹری ساورنٹی ہے جہاں اپوزیشن کو بات کرنے تک کی آزادی نہیں ہے؟